بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے درود و سلام آقا دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی قدر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر قرآن اور حدیث سننے کے لیے جمع فرما دیا ہے دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس محفل کو اس مجلس کو اس جلسہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے جن جن احباب نے جس طریقہ کے ساتھ اس کانفرنس میں حصہ لیا ہے اللہ ان کی کاوش کو قبول و منظور فرمائے عزیزان گرامی قدر
حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لا چکے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، انشاءاللہ ان قریب وہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ آپ ہمتن گوش ہو کر کے توجہ میری طرف رکھیں، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عقل اور شعور واپس اسی مسجد میں لے کر کے آ جائیں۔ اب کوئی بھی بھائی ادھر ادھر نہ دیکھے، ایک اہم پیغام، ایک اہم میسیج جس کا مجھے حکم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ایک خوبصورت گلدستہ آپ علیہ السلام کی شان کے حوالہ سے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کائنات کے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ختم نبوت کا معاملہ آپ کے سامنے رہا، تو میں اسی حوالہ سے ایک بات آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی انسان کی میرے آقا کے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کائنات کے رب نے کسی ایک بستی کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک ملک کے لیے نہیں، محدود مدت کے لیے نہیں، محدود عرصے کے لیے نہیں، بلکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اب جب یہ نبی محدود مدت کے لیے ہو یا ایک محدود حصے کے لیے ہو تو دوسرے حصے کو کسی نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے نبی کو کائنات کے رب نے تمام جہانوں کے لیے ہی نبی بنا دیا ہے، اب کسی کو دوسرے نبی کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب رحمت کا کیا معنی ہے؟ رحمت کا معنی ہے الرحمت والرقۃ والتعطف۔ رحمت کہتے ہیں، قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ رحمت پیار کو کہتے ہیں، رحمت کہتے ہیں محبت کو، رحمت کہتے ہیں غم گساری کو، رحمت کہتے ہیں کہ جب کسی کو غم زدہ دیکھا جائے تو اپنے آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے، رحمت کیسے ہیں کہ جب کسی کو تنگ دست دیکھا جائے تو اس کی مدد کرنے کو جی چاہے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے اندر رحمت بن کر کے مبعوث ہوئے ہیں۔ اب دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لفظ عالمین ہے، کائنات کا رب کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے سوہمے پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے آپ کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہی نہیں، ہم نے آپ کو کسی ایک قوم کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہی نہیں، ہم نے آپ کو کسی ایک شہر کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہی نہیں، ہم نے آپ کو محدود مدت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہی نہیں، بلکہ بھیجا ہے تو رحمت بنا کر کے۔ رحمت کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ اب یہ لفظ عالمین کیا ہے؟ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، عالم ایک جہان کو کہتے ہیں، عالمین تمام جہانوں کو کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اب دنیا کائنات کے اندر کتنے جہان موجود ہیں، علماء نے لکھا ہے، کئی کہتے ہیں کہ 14,000 جہان اس جہان میں موجود ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 16,000 جہان موجود ہیں، لیکن حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی فہم، کوئی انسان اس بات کو اپنی عقل میں لا ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جہان کتنے موجود ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
تم اپنے رب کے لشکروں کی تعداد کو شمار ہی نہیں کر سکتے کہ اس نے کائنات کے اندر کتنے جہان بنائے ہیں، اس نے کائنات کے اندر کتنی مخلوقات بنائی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم تو اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، تم تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، تم اس کے جہانوں کو کیسے اپنی شمار میں لے کر کے آ سکتے ہو؟ تمہاری عقل بڑی محدود ہے، تمہارا علم بڑا محدود ہے، تمہاری فہم بڑی محدود ہے، تمہارا شعور بڑا محدود ہے۔ میرے آقا کی رحمت بڑی وسیع ہے، کائنات کے پیارے پیغمبر تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، میں تجھے اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں کہ انسان کا گزر 4 عالموں سے ہوتا ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر ہے۔ میرا سوہنا پیغمبر عالم حشر کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا ہے، عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت بن کر کے آیا ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت بن کر کے آیا ہے۔ میرا پیغمبر جب عالم ارواح میں تھا تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر عالم دنیا میں آیا تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر اماں آمینہ کے پیٹ کے اندر تھا تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر اماں آمینہ کے پیٹ سے دنیا میں آیا تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر سیدہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پہنچا تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر حلیمہ کی ڈھانچی کے اوپر بیٹھا تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر حلیمہ کے گھر پہنچتا ہے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر بکریوں کو چرانے جاتا ہے تب بھی میرا پیغمبر رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر آگے بڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے غار حرا کے اندر جا کر کے اپنے اللہ کو پکارتے اور گریہ زاری کرتے، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، جب میرے پیغمبر نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے توحید کا اعلان کیا، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، جب میرے پیغمبر نے توحید کا اعلان کیا آگے سے لوگوں نے پتھر مارے، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر توحید کا پیغام لے کر کے طائف کی وادی میں پہنچتا ہے وہاں سے بھی پتھر پڑتے ہیں، میرے آقا کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، میرا پیغمبر وہاں پر بھی رحمت للعالمین، جب میرا پیغمبر وہاں سے نکلتا ہے اور بدر کا میدان سجاتا ہے، بدر کے میدان کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل زرہ پہن کر کے آتا ہے، کافروں کے مقابلے میں آ جاتا ہے، میرا پیغمبر وہاں پر بھی رحمت للعالمین، میرے پیغمبر نے خندق کا میدان سجایا، اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر کے خندق کو کھودنا شروع کیا، میرا پیغمبر وہاں پر بھی رحمت للعالمین، میرے پیغمبر نے جب اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھا، انہی لوگوں نے میرے آقا کی کمر مبارک کے اوپر گندی اوجری کو رکھ دیا، ماننا میرا پیغمبر وہاں پر بھی رحمت للعالمین، میرا پیغمبر جب گھر سے نکلتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے نکلتا ہے، راستے کے اندر میرے پیغمبر کے کانٹوں کو بچھا دیا جاتا ہے، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، میرے پیغمبر کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، میرا پیغمبر رحمت للعالمین، لوگ میرے پیغمبر کو مجنون کہتے ہیں، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، لوگ میرے پیغمبر کو شاعر کہتے ہیں، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، لوگ میرے پیغمبر کو پاگل کہتے ہیں، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، میرے پیغمبر کو لوگوں نے شیب ابی طالب کی گاڑیوں میں بند کر دیا، میرے پیغمبر کے پاس کھانا نہیں پہنچ رہا، میرے آقا پتے کھا کر کے گزارا کرتے ہیں، میرا پیغمبر وہاں پر بھی رحمت للعالمین، میرا پیغمبر امت کے لیے دعا کرے رحمت للعالمین، میرا پیغمبر ساری رات کھڑے ہو کر کے قیام کرے پاؤں سوج جائے، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، میرا پیغمبر رو رو کر کے رب امتی کی صدائیں بلند کرے، میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین، میرا پیغمبر
پیغمبر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچا کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کر کے اپنی آخرت کا سفر باندھے. میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین. میرا پیغمبر آخری خطبہ ارشاد فرمائے, میرا پیغمبر تب بھی رحمت للعالمین. آج بھی میرا پیغمبر روضہ رسول میں ہے تو رحمت للعالمین. کل قیامت والے دن حشر کے میدان میں آئیں گے تو رحمت للعالمین بن کر حوض کوثر کا جام پلائیں گے, رحمت للعالمین بن کر اپنی امت کی شفاعت کریں گے, رحمت للعالمین بن کر اپنی امت کو ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے, رحمت للعالمین بن کر. اور میرا پیغمبر کسی بستی کے لیے نہیں آیا, میرا پیغمبر کسی شہر کے لیے نہیں آیا, میرا پیغمبر کسی قوم کے لیے نہیں آیا. رب کعبہ کی قسم ہے, عالم دنیا ہے تو رحمت میرا نبی ہے, عالم حیوانات ہے تو رحمت میرا نبی ہے, عالم جنات ہے تو رحمت میرا نبی ہے, انسانوں کا جہان ہے تو رحمت میرا نبی ہے, فرشتوں کا جہان ہے تو رحمت میرا نبی ہے, ہواؤں کا جہان ہے تو رحمت میرا نبی ہے, پرندوں کا جہان ہے تو رحمت میرا نبی ہے, چرندوں کا جہان ہے تو رحمت میرا نبی ہے, چوپاہوں کا جہان ہے تو رحمت میرا نبی ہے, دوپاہوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, دوڑنے والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, گھورنے والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, رینگنے والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, چلنے والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, ہنسنے والوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, تمام جانوروں کے لیے رحمت میرا نبی ہے. ارے اپنوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, بیگانوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, ارے اپنوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, دشمنوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, دوستوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, کافروں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, مشرکوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, منافقوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, مومنوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, مسلمانوں کے لیے رحمت میرا نبی ہے, صدیقین کے لیے رحمت میرا نبی ہے, شہداء کے لیے رحمت میرا نبی ہے, صالحین کے لیے رحمت میرا نبی ہے. ہاں ہاں آم مقدی گل مکا دے وا, فروقی کے پاس اتنا علم نہیں, میرا علم محدود ہے, میرے پیغمبر کی رحمت وسعت ہے, میری عقل محدود ہے, میرے پیغمبر کی رحمت وسعت ہے, میرا شعور محدود ہے, میرے پیغمبر کی رحمت وسعت ہے. میں تو یوں کہتا ہوں کہ زمین کی نچائیوں میں, آسمان کی بلندیوں پر, پہاڑوں کی اونچائیوں پر, سمندروں کی گہرائیوں میں, غرض کائنات کے ہر ہر خطے کے لیے, کائنات کے ہر ہر انسان کے لیے میرا نبی رحمت بن کر کے آئے. اور جس نے میرے پیغمبر کو رحمت بنائے وہ خود رب العالمین ہے. میرا سونا پیغمبر رحمت للعالمین ہے, وہ خدا ہے. یہ احمد مجتبی ہے, وہ خدا ہے. یہ شمس الضحیٰ ہے, وہ خدا ہے. یہ امام الانبیاء ہے, وہ خدا ہے. یہ سید الانبیاء ہے, وہ خدا ہے. یہ خاتم الانبیاء ہے, وہ رب العالمین ہے. یہ رحمت للعالمین ہے. اس پر خدائی ختم ہے, اس پر مصطفی ختم ہے. چار قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں, الحمدللہ رب بولیے بولیے رب, پھر بولیے رب العالمین, ان ہوا الا ذکر للعالمین, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی بولیے نا وہدی وما ارسلناک الا رحمۃ رب کی ربوبیت تمام جہانوں کے لیے, قرآن نصیحت تمام جہانوں کے لیے, بیت اللہ ہدایت کا سر چشمہ تمام جہانوں کے لیے, میرا پیغمبر رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے. میرے پیغمبر کی نبوت محدود نہیں ہے. میں تو تیرا دعویٰ سنتا ہی نہیں ہوں, میرے عقل میں تیرا دعویٰ آتا ہی نہیں ہے. مجھے تو قرآن نے ایک راستہ بتلایا ہے کہ جہاں جہاں پر خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. اور لا یمکن الثناء کما کان حقہ, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچی ذات میرے آقا
آقا کی ہے۔ اللہ کی شان کے بعد سب سے اونچی شان میرے آقا کی ہے، میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں؟ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ تمام انبیاء، پیغمبروں اور رسولوں نے رحمت کائنات کے رب سے مانگ کر کے لی۔ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کر لیا، جنت سے نکال دیے گئے ہیں، دنیا میں پہنچتے ہیں، زمین پر پہنچتے ہیں۔ اب رحمت کا سوال ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے اپنی رحمتوں کا نزول نہ کیا، اگر تو نے میری جھولی میں رحمت نہ ڈالی تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، یہ بھی اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے سوال سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو نے اپنی رحمتوں کا نزول نہ کیا، توجہ میری طرف، اگر تو نے اپنی رحمتوں کا نزول نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت کے اندر شمار کر دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہر پیغمبر اللہ سے رحمت کی دعا مانگ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت شیسا علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ سے رحمت مانگ کر کے لیتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں، جب باری تیرے اور میرے نبی کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے پیغمبر کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے رسول کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے پیر کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے مرشد کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے رہبر کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے رہنما کی آتی ہے، جب باری تیرے اور میرے سہنے پیغمبر کی آتی ہے، جب باری آمینہ کے لال کی آتی ہے، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آتی ہے، جب باری آمینہ کے نور نظر کی آتی ہے، جب باری سیدہ فاطمہ کے بابا کی آتی ہے، جب باری حسنین کے نانا کی آتی ہے، جب باری بلال کے آقا کی آتی ہے، جب باری صدیق کے یار کی آتی ہے، جب باری فاروق کے غم گسار کی آتی ہے، جب باری عثمان کے سسر کی آتی ہے، جب باری حیدر کرار کے بھیا کی آتی ہے، جب باری صحابہ کرام کے نبی کی ارے جب باری رب کے حبیب کی آتی ہے، وہابیوں کے پیر کی آتی ہے، رب کائنات میرے پیغمبر کو صرف رحمت عطا نہیں کرتے بلکہ آپ کی ذات کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث کر دیتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ ایسی ہے جیسے میں قبرستان میں بیان کر رہا ہوں، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز کم از کم چوک تک جانی چاہیے۔ جو تو شرما کر کے بیٹھا ہے یا ذرا چودھری بن کے بیٹھا ہے وہ نہ بولے، ذرا اللہ دی رضا واسطے آیا ہے اور اللہ دا نام بلند کرنا چاہتے، ذرا محبت نہ کو سبحان اللہ۔ ذرا ایک بار پھر کہیں خوش ہو کر کے سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔
میرا سونا پیغمبر دنیا کائنات کے اندر رحمت بن کر کے آیا ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ ہو گیا تو پھر میں یوں کہتا ہوں کہ کون آ گیا ہے؟ کون آ گیا ہے؟ ارے کون آ گیا ہے؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے خوشی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ غیروں کو اپنا بنانے ہے آیا، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا دنیا کائنات میں آئے ہیں تو انسان کو جینے کا طریقہ آیا۔ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ تیار ہو گئے؟ بھی تو میں آپ کو چیک کر رہا تھا، انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو تقریر شروع کی جائے پھر انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ میرے آقا ہر انسان کے لیے رحمت ہیں۔ اب آپ آگے چلیے، میرے آقا کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے، یہ بڑا عجیب بات، کافروں کے لیے بھی میرے آقا رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا حضرت فاروقی صاحب، کافروں کے لیے رحمت؟ جنہوں نے، جو مسلمان ہوئے، جنہوں نے عقیدہ توحید اختیار کیا، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مانا تو اللہ نے ان کے لیے رحمت بنایا، تو کافروں کے لیے رحمت کیسے؟ آئیے توجہ میری طرف رکھیے۔ مکہ کے مشرک جب ہر ہتھ کنڈا اپنا چکے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے کے اندر ہر دیوار کو کھڑا کر چکے، لیکن میرے آقا توحید کی دعوت دینے سے رکے نہیں۔ آخر کار پھر انہوں نے بیت اللہ کے اندر آ کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے اپنے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے۔ اس دعا کو کائنات کے رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کائنات کے رب کہتے ہیں مشرکین مکہ کافر اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ، اے اس کعبے کے رب، اگر یہ نبی سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ تیرا واقعی نبی ہے، تو پھر تو ایسا کر، ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے، ہمارے اوپر دردناک عذاب بھیج دے۔ ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کائنات کو چیلنج کیا جا رہا ہے، چیلنج، اور چیلنج کون کر رہا ہے؟ کافر۔ اور کون سا کافر ہے؟ جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہر قسم کا دکھ پہنچایا ہے، جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہر لمحہ برداشت کیا، ہر لمحہ پریشان کیا ہے، جنہوں نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا، جنہوں نے میرے آقا کے اوپر گندی اوجری کو رکھا۔ اور مجھے تو وہ منظر بھی یاد آتے جب میرے آقا کا معصوم سا بچہ ابراہیم آپ اس کو سپرد خاک کر کے واپس لوٹتے ہیں، تو ان کافروں نے وہ موقع بھی خالی نہیں جانے دیا، راستہ روک کر کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اب تیرا نام مٹ جائے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ہر طرح کی انہوں نے تکلیف دی۔
ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو تو صحیح نا، میرے آقا کی بیٹیوں کو انہوں نے طلاقیں دلوا دی، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو شیب ابی طالب کی گاڑیوں میں بند کر دیا، اور میرے آقا کے یاروں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہے۔ بیت اللہ کے چوک کے اندر، مکہ کے چوک کے اندر پھانسی کے پھندوں پر میرے آقا کے صحابہ کو لٹکا دیا گیا۔ ارے بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹانے والے یہی ہے، ارے سیدہ سمیہ کے 2 ٹکڑے کرنے والے یہی ہیں، سیدہ زنیرہ کی آنکھوں کو نکالنے والے یہی ہیں، آل یاسر کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے یہی ہیں۔ ارے انہوں نے بدر کا میدان سجایا، انہوں نے ہر طرح کی میرے آقا کی نافرمانی کی۔ حق تو بنتا تھا نا، آسمانوں سے پتھروں کا نزول ہوتا، ارے دردناک عذاب نازل ہوتا، لیکن کائنات کا رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ۔ اے میرے سونے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر، میں ان پر عذاب نہیں نازل کرتا۔ اے اللہ، یہ تیرے نبی کو دکھ پہنچانے والے، یہ تیرے نبی کو پریشان کرنے والے، یہ تیرے نبی کو تکلیف پہنچانے والے، کہا نہیں نہیں نہیں، میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ رب آخر وجہ کیا ہے؟ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ کائنات کا رب کہتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے سونے پیغمبر، ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تو ان کے درمیان موجود ہے، اور میں نے تجھے رحمت بنا کر کے مبعوث کیا ہے۔ جب تک تو ان کے درمیان ہے، میں ان کافروں اور مشرکوں کو بھی اپنے عذاب سے دوچار نہیں کروں گا۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ میرے آقا کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ میرے آقا کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اونٹ ہے جو بازاروں کو چیرتا ہوا میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اپنے سر مبارک کو میرے آقا کے قدموں میں رکھتا ہے۔ جبرائیل آ کر کے بتلاتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر آج عجیب منظر دیکھا ہے، اونٹ ہے بے جان ہے لیکن آپ کے قدموں میں آ کر کے سر رکھ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے جبرائیل بتا کر کے گیا ہے کہ یہ جو اونٹ ہے نا، مجھ سے اپنے مالک کی شکایت کرنے آیا تھا، اور اس نے آ کر کے مجھے بتلایا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتے ہیں، مجھ سے کام زیادہ لیتے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس مالک کو بلوایا، وہ آیا تو میرے آقا نے حکم دیا ارے چارہ کم دیتا ہے، بیچارے سے کام زیادہ لیتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آئندہ کے بعد اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ میرے ذہن نے مان لیا کہ میرا پیغمبر جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آیا۔ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں عزیزان گرامی قدر، میرے آقا توحید کا پیغام لے کر کے جب طائف کی وادی میں پہنچے ہیں نا، آپ اس واقعہ سے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میرے آقا کی رحمت کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل بوتے پر پہنچا ہے، اسلام اخلاق و محبت کے پیغام کی وجہ سے۔ میرے آقا، ایک شخص آتا ہے، میں قربان جاؤں اپنے آقا کی ذات پر، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے یوں ایک کپڑا لیتے اور میرے آقا کے گلے میں ڈال کر کے بل ڈالنا شروع کر دیتے۔ میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، بڑا کچھ بولتا ہے، میرے آقا مسکرائے جا رہے ہیں، میرے آقا مسکرائے جا رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں میرے آقا مان لیتے ہیں، مال غنیمت میں سے اور مال میں سے حصہ مانگتے ہیں، میرے آقا دے دیتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، کسی کو کچھ نہیں کہا، اور ایک شخص آیا مسجد میں آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، شیخ محترم تشریف لے کر کے آگے ہیں، راستہ دیجئے۔ میرے آقا مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، شخص آتا ہے اور
آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کرام اس کو روکتے ہیں. میرے آقا کہتے ہیں نہیں اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دیجئے. واپس آتے ہیں اور میرے آقا کہتے ہیں ارے یہ اللہ کا گھر ہے, یہاں پر پیشاب نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتے, آپ کے لیے دعا کرتے. رب کعبہ کی قسم ہے میرے آقا نے پیغام پہنچایا تو محبت کا, پیغام پہنچایا تو اخلاق کا. آؤ میں آپ کو آخری باتیں کرتا ہوں اور آپ کو طائف کے میدان کے اندر لے کر کے جانا چاہتا ہوں. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, تیری اور میری امی جان عائشہ صدیقہ ایک کائنات عائشہ, عفیفہ ایک کائنات عائشہ, عالمہ ایک کائنات عائشہ, قاریہ ایک کائنات عائشہ, صدیقہ کی بیٹی صدیق کی بیٹی صدیقہ عائشہ, رب کے محبوب کی محبوبہ عائشہ, تیری اور میری امی جان عائشہ میرے آقا سے سوال کرتی ہیں اے اللہ کے پیغمبر بتلائیں تو صحیح آپ کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کب ہوئے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ طائف کی وادی کے اندر سب سے زیادہ مجھ پر زیادتی ہوئی ہے, سب سے زیادہ مجھے پریشانی آئی ہے. میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کے طائف کی وادی میں پہنچا ہوں. طائف کے 3 سردار تھے, تینوں سرداروں نے میری بات کو جھٹلا دیا اور صرف بات کو جھٹلایا نہیں بلکہ ایک بول کر کے کہتا ہے اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو پھر میں بیت اللہ کے غلاف کو نوچ گڑ کے پھاڑ ڈالوں گا. دوسرا بدتمیزی کرتے ہوئے کہتا ہے ارے میں آپ کو نبی مانتا ہی نہیں ہوں, آپ تو ہمارے سامنے بڑے ہوئے, اللہ کو آپ کے علاوہ نعوذ باللہ نبی بنانے کے لیے کوئی نہیں ملا. تیسرا کہتا ہے لا اکلمک, میں آپ سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تینوں سردار میرے آقا کو جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخرج من بلدنا, ہمارے شہر سے نکل جائیے. میرے آقا یہاں سے نکلتے ہیں. ان بدماشوں اور بدکماشوں نے میرے آقا کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا, گنڈوں کو لگا دیا. میرے آقا آگے آگے چل رہے, یہ بدماش پیچھے پیچھے چلتے ہوئے میرے آقا پر آوازیں کس رہے, میرے آقا کو پاگل کہہ رہے, میرے آقا کو دیوانہ کہہ رہے, میرے آقا کو شاعر کہہ رہے. اور صرف زبان سے زخم نہیں دیے, ہاتھوں پہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے, میرے آقا کے چہرے پر پتھر مارنا شروع کر دیے. میرے آقا کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے, میرے آقا کی زلفیں لہو لہان ہو جاتی ہے, میرے آقا کا جوتا مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے. میرے آقا تھک ہار کر کے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں. یہ بدکماش انسان آگے بڑھتے, میرے آقا کو کندھے سے اٹھاتے, دوسرا آگے بڑھتا ہے بائیں کندھے سے اٹھا کر کے میرے آقا کو کھڑا کرتے, تیسرا آگے بڑھتے میرے آقا کے وضوحا والے چہرے پر پتھر دے مارتے. میرے آقا لہو لہان ہو جاتے ہیں. میرے آقا اس وادی سے نکلتے ہیں, چلتے چلتے اپنے آپ سے دماغ کے اندر اللہ سے رجوع کر رہے, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں. اسی دوران آسمانوں سے جبرائیل آ جاتا ہے, آ کر کے اللہ کا سلام عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کو سلامی دینے کے لیے آیا ہے, رب کے حکم سے آیا ہے اور یہ پوچھتا ہے آپ کی آنکھ کا اشارہ ہو میں ان بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس کر کے رکھ دوں جیسے چکی کے اندر آٹا پیس دیا جاتا ہے. آپ کا اشارہ ہو, آپ کہہ کر کے دیکھو تو صحیح انہوں نے آپ کو بڑا ستایا ہے, آپ اشارہ کیجئے میں ان کو نیست و نابود کر دیتا ہوں. او رائی بنڈ کے باسیوں اب ذرا توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. میرا سہنا پیغمبر, میرا لاڈلا پیغمبر
جبرائیل سے کہتے ہیں اے جبرائیل ذرا پیچھے ہٹ جا، مجھے اس سے بات کر لینے دے جس نے مجھے رحمت بنا کر کے مبعوث کیے۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ اب ذرا غور تو کرنا، میرے آقا کے لبوں پر جنبش آنے لگی، میرے آقا کی زبان حرکت کرنے لگی ہے، ابھی سارے نیست و نابود ہونے والے ہیں۔ ذرا غور تو کر میرے آقا نے کیا دعا کی ہوگی۔ جن لوگوں نے میرے آقا کو ستایا، جن لوگوں نے میرے آقا کو پتھر مارے، جن لوگوں نے میرے آقا کو دیوانہ کہا، جن لوگوں نے میرے آقا کو پاگل کہا، جن لوگوں نے میرے آقا کو لہو لہان کیا، میرے آقا دعا کرنے لگے ہیں ارے میں قربان جاؤں اماں آمینہ کے لال پر، میں قربان جاؤں حسنین کے نانا پر، میں قربان جاؤں بلال کے آقا پر، میں قربان جاؤں رب کے حبیب پر، میں قربان جاؤں اپنے آقا پر، میں قربان جاؤں نبیوں کے نبی پر، میں قربان جاؤں رسولوں کے رسول پر، میں قربان جاؤں حسینوں کے احسن پر، میں قربان جاؤں جمیلوں کے اجمل پر، میں قربان جاؤں شریفوں کے اشرف پر۔ میرے سونے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، زبان حرکت کرتے ہوئے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ ارے اس سے بڑھ کر میرے آقا کی رحمت، جنہوں نے پتھر مارے میرے آقا نے ان کے لیے بھی دعائیں کی ہے۔ پھر میں قربان جاؤں اسی طائف کی وادی سے اٹھ کر کے محمد بن قاسم آیا تھا اور تیرے پاکستان میں آ کر کے اس نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا۔ پھر تجھے ماننا پڑے گا آج اگر تیرے پاس دین ہے، اگر آج تیرے پاس نماز ہے، اگر آج تیرے پاس روزہ ہے، اگر آج تیرے پاس توحید ہے، اگر آج تیرے پاس سیدھا راستہ ہے، تو یہ بھی میرے پیارے پیغمبر کی رحمت للعالمین ہے۔ میرے آقا کی رحمت کی وجہ سے آپ تک اسلام پہنچے، آپ تک دین پہنچے۔ اب بات یہ آخری میری ذرا کڑوی سی ہے، میرے آقا نے تو وفائیں کی نا آپ کے ساتھ، میرے آقا نے تو راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کی ہیں آپ کے لیے، میرے آقا نے تو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھائے جب بھی ہاتھ اٹھائے۔ اور میں قربان جاؤں میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت سامنے سے گزرتی ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے التجا کی، اے اللہ اگر تو ان پر عذاب نازل کریں تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے، بڑی توجہ طلب بات اور آخری بات ہے، اگر تو ان پر عذاب نازل کریں تو تیرے بندے، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں۔ تو حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ کر دے، اگر معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر دے، عذاب دینا چاہتا ہے عذاب دے دے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، میرے آقا زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، میرے آقا آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ کائنات کے رب نے جبرائیل کو بلایا، اے جبرائیل جا جلدی جا، اور میرے سونے پیغمبر میرے لاڈلے پیغمبر سے جا کر کے پوچھ کر کے آ تو صحیح نہ، آ کر کے پوچھ کہ میرا سونا پیغمبر اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیک، جا کر کے پوچھ میرا سونا پیغمبر کیوں رو رہا ہے، میرا لاڈلا پیغمبر اپنی آنکھوں میں آنسو کیوں بہا رہا ہے۔ کائنات کا رب علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل آ جاتے، آ کر کے اللہ کا سلام پیش کرتے اور پوچھتے اللہ کے پیغمبر کائنات کے رب نے بھیجے، اور پوچھتے ہیں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ارے میں قربان جاؤں اپنے رب کی محبت پر، محبوب کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھنا میرے رب کو گوارا نہیں۔ کائنات کے رب نے فوری جبرائیل کو بھیجا، اے میرے سونے پیغمبر سے پوچھ کر کے تو آ، میرے لاڈلے پیغمبر سے پوچھ کر کے تو آ، آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، زاروں قطار رونا کیسا ہے، آج یہ گریہ زاری کیسی ہے۔ جبرائیل آ کر کے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، جبرائیل آ کر کے پوچھتا
ہے رب کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور دعا کرتے ہیں فرفعت یدیہ وقال اللہم امتی امتی وبکا رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جبرائیل پیغام لے کر کے جاتے اے رب کائنات آپ کا سوہنا پیغمبر اپنی امت کی وجہ سے رو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے تو کہہ دیا نا اگر عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے گا تو تیرے بندے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اے اللہ میری امت کو تو معاف کر، اے اللہ میری امت کو تو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو تو معاف کر دے۔ کائنات کے سونے پیغمبر نے جبرائیل کے ہاتھ پیغام بھیج دیا اے میرے لاڈلے پیغمبر، اے میرے سونے پیغمبر آنسو پوچھ لیجئے، آنکھوں کو صاف کر لیجئے، گریہ ساری بند کر لیجئے۔ سنرزیکا فی امتی کا ولا نسوکا، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ یہ ہے معنی وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جب حشر کا میدان سجے گا نا، تمام کی تمام امت جب تمام نبیوں سے ہو کر کے میرے آقا کے پاس آئے گی اور عرض کرے گی اے اللہ کے پیغمبر حساب شروع کروائیے، عذاب ہو، جنت ملے جہنم ملے، عذاب تو شروع ہو۔ یہ انتظار بھی ایک عذاب ہوا کرتے، کوئی گھٹنوں تک پانی میں، کوئی سر تک پانی میں، پسینے کے اندر شرابور اور سورج بالکل قریب، عجیب حالت۔ اللہ کے پیغمبر کائنات کے رب کا غصہ بہت زیادہ، حساب شروع کروائیے، دعا کیجئے۔ میرے آقا عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، 7 دن کا لمبا طویل سجدہ، اور جب میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدہ مکمل کریں گے، کائنات کا رب کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا۔ ساری کی سارے نبی اور امتی کھڑے ہوں گے اور میرا سونا پیغمبر اپنے رب کے سامنے سربا سجود ہوگا، اور کائنات کا رب کہے گا ارفع راسک سل توتا۔ کتنا خوبصورت جملے، آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ اس کا مزہ لیتے۔ ارفع راسک سل توتا، اے میرے سوہنے پیغمبر اپنے سر کو اٹھائیے، آپ مانگتے چلے جائیے، میں عطا کرتا چلا جاتا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رحمت ہے۔ میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ آؤ کائنات کے لوگوں، انہوں نے تو آپ کے ساتھ وفائیں کی ہے، آپ ہی نے ان کے ساتھ جفائیں کی ہے۔ آپ کو تو ان کا چہرہ بھی پسند کوئی نہیں ہے، آپ کو تو ان کا طریقہ بھی پسند کوئی نہیں ہے، آپ کو تو ان کا کردار بھی پسند کوئی نہیں ہے۔ آج کا نوجوان انگریز ہیرو بناتے، آج کا نوجوان انڈیا کے فلم سٹار کو اپنا ہیرو بناتے، آج کا چھوٹا سا بچہ گلی کو چوراہوں پہ چلتا ہوا اپنی زبان پر گانا بجانا رکھتے۔ آج کا نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی نہیں سجانا چاہتا، ارے میں داڑھی کیوں رکھوں، اس کا ہیرو اور کوئی ہے، اس کا آئیڈیل اور کوئی ہے۔ یہ جس کو دیکھتا ہے اس کی داڑھی کوئی نہیں ہے، یہ جس کو سنتا ہے اس کا کردار ناچنا اور بجانے۔ آج کا نوجوان بگڑ چکے، ہاتھ باندھ کر کے فروخی عرض کرتے میرے پیغمبر نے آپ کے ساتھ بڑی وفائیں کی ہے، ارے پتھر کھائے ہیں تو تیرے لیے، پتے کھائے ہیں تو تیرے لیے، لہو بہایا ہے تو تیرے لیے، اپنی تمام مشکلات کو برداشت کیا تو تیرے لیے، راتوں کو اپنے اللہ کے سامنے میرا پیغمبر رویا ہے تو تیرے لیے۔ میرے پیغمبر کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے پیغمبر کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا آہوزاری کرتے ہیں، کیوں اتنا اللہ کو مناتے ہیں، آپ کو تو رب کائنات نے سب کچھ عطا کر دیے۔ جواب دیتے ہیں جس نے اتنا کچھ عطا کیے، میں اس کے سامنے سر پر سجود کیوں نہ ہوں۔ آؤ کائنات کے لوگ
لوگوں اپنے آقا جیسی سیرت اپنائیے، اپنے آقا جیسی صورت اپنائیے، اپنے آقا جیسا کردار اپنائیے، اپنے آقا جیسا اخلاق اپنائیے، اپنے آقا جیسی گفتار اپنائیے، اپنے آقا جیسا چلنا اپنائیے، اپنے آقا جیسا اٹھنا اپنائیے، اپنے آقا جیسا ماحول اپنائیے، اپنے آقا جیسا مسکرانا اپنائیے، اپنے آقا جیسا اخلاق اپنائیے، اپنے آقا جیسی تجارت اپنائیے، اپنے آقا جیسی عبادت اپنائیے، اپنے آقا جیسا جہاد اپنائیے، اپنے آقا جیسا انداز اپنائیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کوئی باپ ہے وہ کامیاب ہونا چاہتے، آؤ سیدہ فاطمہ کے بابا کی سیرت پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی بیٹا ہے کامیاب ہونا چاہتے، اماں آمینہ کے لگتے جگر کی سیرت کو اپناؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی خطیب ہے کامیاب ہونا چاہتے، مسجد نبوی کے خطیب کی سیرت کو اپنا، کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی سپہ سالار ہے کامیاب ہونا چاہتے، صحابہ کرام کے سپہ سالار اعظم کی سیرت کو اپنائیے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے اگر کوئی بیوی ہے جو اپنا کامیاب ہونا چاہتی ہے، وہ سیدہ عائشہ کی سیرت پر عمل کرے، وہ سیدہ فاطمہ کی سیرت پر عمل کرے، کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ اور رب کائنات بھی راضی ہوگا، اور رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ قبر تمہاری کشادہ ہوگی، قبر کے اندر جنت کے بچھونے ہوگے، حشر کے میدان کے اندر پیارے پیغمبر کی شفاعت تمہیں نصیب ہوگی، لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے تمہیں جگہ ملے گی۔ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلائیں گے، میرے آقا تمہیں ساتھ لے کر کے جنت کے اندر جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اللہم زد فزید۔ گھنٹہ کو اور نہ کرا لینا کو نہیں، شیخ ہر کو صبح درس کرا لیں گے، بڑا مزہ آ رہا ہے یار۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔